ہمارا جو دین ہے یہ اوپر سے آیا ہے، نیچے سے نہیں جو اوپر جا رہا. اس وجہ سے اس میں جو چیز پہلے سے طے ہے وہی ہوگا، اس میں کوئی نئی چیز کے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے. عرفات کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ایک یہودی نے جب یہ آیت سنی تو کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے نعمت تمام کر لیا، دین مکمل ہو گیا اور اسلام ہی واحد دین بنا دیا گیا، یعنی اللہ پاک کی رضا کا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ ایک یہودی نے ایسا کہا ہے. اس نے کہا جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن ہمارے دو عیدیں تھیں، ایک یہ کہ جمعہ کا دن تھا اور دوسرا حج کا دن تھا، تو ہمارے تو دو عیدیں تھیں. اس کا مطلب ہے کہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہم پر دین مکمل ہو گیا ہے. اب دیکھ لیں، ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے تو بڑی عجیب سی، لیکن بہرحال اس موقع کے لیے بڑی مناسب ہے. وہ ہے مامش میرا درگڑم، یعنی مجھے گنو مت لیکن میں تمہارے ساتھ شامل ہوں. ہاں جی، عجیب بات ہے بھائی، تم کسی شمار میں ہو نہیں تو پھر خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہو. ہاں جی، تو اللہ پاک نے ہمیں اس چیز میں شامل ہی نہیں فرمایا کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں. جب ایسی بات ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں خراب کریں، کیوں اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیں. تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس میں بڑی بلائیں اترتی ہیں اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور فلاں وظیفہ کر لو فلاں وظیفہ کر لو، اس سے وہ دور ہو جائیں گی. اب وظیفے چونکہ کوئی بھی لوگ کر سکتے ہیں، مثلا کوئی کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ تو صحیح ہے، وہ تو غلط نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ ویسے پڑھ لو، ثواب کی چیز ہے، ثواب کی نیت سے پڑھو نا، کس نے روکا ہے. لیکن اس کے لیے کہ بلائیں ہماری سفر کی دور ہو جائیں، اس کے لیے سورہ فاتحہ نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیونکہ بلائیں اتر ہی نہیں رہی ہے. کس نے کہا بلائیں اتر رہی ہیں؟ ہاں بلائیں اترتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اترتی ہیں، ہمارے اعمال کی، اور وہ کسی بھی مہینے میں اتر سکتی ہے. ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد آ گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. خشکی اور تری میں فساد آ گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اب اگر خشکی اور تری میں فساد آ جائے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا، رجوع کرنا اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑنا. یہ ہے اصل بات. نحوست اس بات کی ہے، نحوست سفر کے مہینے کی نہیں ہے. بلائیں سفر کے مہینے سے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، بلائیں آ رہی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، تو اللہ تعالیٰ کا کھلا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف بھرا ہوا ہے ایسا حدیث شریف سے، آپ اس کو پڑھ لیں. اگر یہ گناہ کوئی کر لے تو یہ عذاب آتا ہے، اگر یہ گناہ کر لو تو یہ مصیبت ہوتی ہے، اگر یہ گناہ کر لو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. حدیث شریف موجود ہے.
زکات نہ تو ہاتھ آ جائے، زنا ہو جائے تو قتل و غارت عام ہو جائے. اس طرح اور بہت ساری باتیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے ہیں. ان عذابات کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو سچی دل سے، اجتماعی توبہ کر لو تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، قوم کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، لیکن قوم نہیں مان رہی. تو ان کو کہا کہ عذاب آ سکتا ہے اور ایسا عذاب ہوگا اور ایسا عذاب ہوگا. ان لوگوں نے ویسے ہی سمجھ لیا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اس طرح کرتے ہیں. تو اصل میں ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ شاید عذاب آ رہا ہے اور اب مجھے نکلنا چاہیے، کیونکہ نبی کو پھر حکم دے دیا جاتا ہے کہ نکلو یہاں سے، جیسے لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا. یہ ان کی اجتہادی بات تھی، لہٰذا ان کے اوپر پھر امتحان آ گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور عوام کے اوپر عذاب واقعتاً آ گیا. جب عذاب آ گیا تو جب ان لوگوں نے کہا او یہی تو پیغمبر نے کہا تھا، تو وہ سارے لوگ مرد اور عورتیں بچے سب جا کے میدان میں گر پڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے، آہوزاری کر رہے تھے، توبہ کر رہے تھے. ہاں جی، اللہ پاک نے ان کا توبہ قبول فرما لیا اور آئے ہوئے عذاب ٹل گیا. حالانکہ ایسا طریقہ ہوتا نہیں ہے، آئے ہوئے عذاب ٹلا نہیں کرتا، لیکن وہ ٹل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ کھلا کیا ہے؟ توبہ کرے. اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ میں معاف کرے، اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہم صرف خبریں سنتے ہیں، ہم صرف خبریں سنتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا سے کوئی بات نہیں بنتی. اس سے سبق حاصل کر لو. کیا سبق حاصل کر لو؟ یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی باتیں ہیں. اتنا سیلاب وسیع آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے. جس وقت عذاب آتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا ہاں عذاب جس وقت آ جائے اس میں اچھے لوگ بھی رول سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو علیحدہ کر لیا جائے گا. مثلا یہ جو سیلاب جہاں پر ہے وہاں اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم تعداد میں. زیادہ تعداد میں لوگ کون ہیں؟ وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس دفعہ سیلاب آیا ہوا ہے؟ عرض کر لیتا ہوں، 3 گناہ بہت عام ہو چکے ہیں. 3 گناہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، اور اس پر بہت سخت عذابات کی وعید ہے قرآن میں بھی حدیث شریفہ میں بھی. ایک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جھوٹ. کثرت کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے آج کل، کثرت کے ساتھ. کوئی بھی جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہا، کوئی بھی جھوٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ رہا، اس کو ایک شغل میرا سمجھا ہوا ہے. اس کا جو سب سے بڑا معروف نام ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پر اس طرح کھل کے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جس کا کوئی حد حساب نہیں ہے. پہلے اخباروں میں جھوٹ آتا تھا نا، ہم کہتے بھئی اخبار جھوٹ بولتے ہیں، یا ٹیلی ویژن پہ جھوٹ بولا جاتا تھا. اس وقت تو ہر آدمی کے جیب میں جو پڑا ہوا ہے اس پہ جھوٹ پڑا ہوا ہے، اس پر یقین لوگ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، اور خود اس جھوٹ میں شامل ہو رہے ہیں. کس طرح شامل ہو رہے ہیں؟ وہ کوئی بھی آڈیو آتا ہے، ویڈیو آتا ہے، یا کوئی آرٹیکل آتا ہے جھوٹا، اس کو فوراً جھٹ سے دوسرے کو بھیج دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے بغیر تحقیق کے کوئی چیز لے کے دوسرے کے پاس بھیج دیا، دوسرے کو بھی بتا دیا، وہ جھوٹ ہے. بغیر تحقیق کے، بغیر تحقیق کے. ریونڈ میں ہم تھے، مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہدایات دیا کرتے تھے اور ہدایت اور جو ہے نا وہ کارگزاری سنتے تھے. حضرت نے ایک دفعہ کارگزاری سنتے ہوئے یہ فرمایا، بھائی سن لو، اگر کوئی چیز آپ لوگوں نے نئی بیان میں سن لی، دیکھو کون سی چیز ہے یہ، کوئی سوشل میڈیا کی بات نہیں ہو رہی ہے،
تبلیغی جماعت کی بات ہو رہی ہے، بیان کی بات ہو رہی ہے، بیان کی بات ہو رہی ہے. کہاں پر ہو رہی ہے؟ ریونڈ میں ہو رہی ہے. فرمایا اگر آپ لوگوں نے اپنے بیان میں کوئی نئی بات سن لی تو خبردار اس کو بغیر تحقیق کے دوسرے کو نہ بتانا، اپنے بیان میں نہ بتانا. اس کی تحقیق ضروری ہے. کن سے ضروری ہے؟ جو اس کو جانتے ہو، یعنی علماء کرام سے. اپنے علاقے علماء کرام سے تحقیق کرو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہو تو بتا سکتے ہو، نہیں تو پھر نہ بتاؤ ورنہ جھوٹ ہوگا. یہ مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ فرمائے ورنہ جھوٹ ہوگا. پھر مثال بڑی عجیب دی، بڑی عجیب مثال دی. فرمایا بھائی گشت کے آداب بیان کرو. کسی کو اٹھا دیا، بھائی گشت کے آداب بیان کرو. ٹھیک ہے، ایک صاحب اٹھ گیا، گشت کے آداب بیان شروع کیا. پہلی بات کیا کی؟ گشت بہت بڑا عمل ہے، اس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ بھائی، کس سے سنا ہے؟ کس سے سنا ہے؟ بتاؤ کس سے سنا ہے؟ اب جواب کیا؟ مجھے بتاؤ. یہ بات اکثر لوگ بتاتے یا نہیں بتاتے؟ کم از کم میں گواہ ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ غلط ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں. اور بوڑھے بوڑھے جو تبلیغی جماعت کو ان سے پوچھو، ان کو بھی شاید یاد ہوگا. تو خیر ایسا ہے کہ فرمایا یہ غلط ہے. کس نے کہا ہے کہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سارے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں گشت سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، سارے گناہ معاف نہیں ہوتے. اگر کوئی قتل کر کے آ جائے آپ کے ساتھ گشت کر لے، پھر کہتے میں معاف ہو گیا، پھر کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج کل ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ سارے فراڈ کر کے بازار میں پھر اجتماع میں شرکت کر کے کہتے بس میں معاف ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی اس سے معاف نہیں ہوا کرتا. گشت سے معاف نہیں ہوتا اگر توبہ نہیں کیا ہے. چلے لگانے سے معاف نہیں ہوتا اگر توبہ نہیں کیا ہے. ہاں 4 مہینے لگانے سے معاف نہیں ہوتا اگر توبہ نہیں کیا ہے. اللہ کے ہاں توبہ کرو گے پھر اللہ پاک معاف کرے گا. اس کے لیے توبہ ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے اس کے اوپر بڑا زور دیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھ سے منتقل ہو گیا ہے. تو میں بھی حضرت پہ بات پر زور دے رہا ہوں، اور بات قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے. فرمایا کیا؟ جب تک یہ تحقیق نہ کرو کہ کون سی بات صحیح اور کون سی بات غلط، دوسرے کو نہ بتانا. اب آج کل سوشل میڈیا کا یہ حال ہے کہ جو میرے پارٹی کی بات ہے، چاہے صحیح ہے چاہے غلط، چٹ سے میں نے دوسرے کو بھیج دیا. اور اگر کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس کے ساتھ لڑ پڑے. کمال یار، کیا بات کرتے ہو؟ غلط بات پر لڑنا پھر تو مزید مصیبت ہے. اول تو یہ بات منتقل کرنا غلط ہے، اور اگر منتقل کر لیا، اگر کسی نے آپ کی تصحیح کر دی کہ بھئی ایسا نہیں ہے، پھر آپ اس کے لڑ پڑے کہ نہیں ایسا ہے، کیونکہ آپ کے پارٹی کی بات ہے. بھئی پارٹی بازی نہیں چلے گی. اللہ کے ہاں پارٹی بازی نہیں ہے. اللہ کے ہاں حقیقت اور صحیح اور غلط اور گناہ کی بات یہ ہوتی ہے. یا غلط ہے یا صحیح ہے، یا ثواب ہے یا گناہ ہے. اور اللہ پاک نے اس کے اصول بتا دیے ہیں. پارٹی بازی نہیں ہے. میرا باپ بھی اگر جھوٹ بولے گا میں اس کو نہیں بیان کروں گا، کیونکہ میرا باپ بننے سے، میرے باپ کی بات ہونے سے وہ بات صحیح نہیں ہو جاتی. ہاں یہ تو ظاہر حق و باطل کا اللہ پاک کے اپنے فیصلے ہیں. شریعت ہے اس کے لیے شریعت کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. تو ایک تو جھوٹ بہت زیادہ ہے، ایک سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بہت زیادہ جھوٹ پھیل گیا ہے. دوسری بات بہت زیادہ خطرناک جو پہلی وہ سود ہے. بعض سودوں کو لوگ سمجھتے نہیں کہ سود ہے. آپ یہ اڈوں پہ جاتے ہیں نا، چینج ہوتا ہے چینج. اب یہ کنڈکٹر وغیرہ چینج لیتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ 100 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، یہ 99 روپے دیتے ہیں. چینج کیا ہو گیا؟ یہ مفتی صاحب جائز سود ہو گیا. بھائی پیسوں کے اوپر پیسوں میں تبدیلی نہیں ہے، پیسوں پر پیسوں میں تبدیلی نہیں ہے. یہ آج کل کتنا ہمیں حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم. اس طرح مفہوم بتاتا ہوں کہ اگر 20 سیر، مثال میں طور پر دیتا ہوں مفہوم، 20 سیر
صحیح گندم اگر آپ کمزور گندم 1 من سے بدل لے تو یہ سود ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 20 سے گندم کو پہلے بیچو, جتنے پیسے کا بھی بک گیا, اس سے جتنا بھی آپ کا اچھا گندم مل گیا بس ٹھیک ہے. مطلب یعنی اگر خراب گندم ہے بیچو, جتنا صحیح گندم مل گیا صحیح گندم ہے بیچو, جتنا خراب گندم مل گیا. پیسوں کو درمیان میں لانا ہوگا, قیمت کو درمیان میں لانا ہوگا. یہ بات تو صرف میں نے ایک بات بتائی نا, اب سے پورے ایک بات تو نہیں ہے نا, یہ معاملات کا پورا ایک باب ہے فقہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں اس دکاندار کو نہیں چھوڑتے تھے جس کو معاملات کا علم نہیں ہوا کرتا تھا. ٹیسٹ لیتے تھے, امتحان لیتے تھے. اگر معاملات کے مسائل ان کو نہیں آتے ان کو بازار سے اٹھا دیتے. آج کل اس بازار صاحب آپ کے پاس قریب ہے, پوچھو نا کتنے لوگوں کو مسائل آتے ہیں معاملات کے, آتے ہیں ان کو نہیں آتے. اس میں بہت ساری جگہوں پہ سود ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ سود ہے جو انجانے میں ہوتا ہے. جان کر بھی سود ہوتا ہے, جان کر بھی سود ہوتا ہے. پرائیویٹ طور پر اتنے پیسے لو اور پھر مجھے اتنے پیسے دو, سال میں یا 2 سال میں معاہدہ ہو جاتا ہے. اور پھر انہیں بدماشوں کا ایک ٹولہ ساتھ رکھا ہوتا ہے, اگر کوئی اس کے مطابق نہیں کر ان کی پینٹ ہی لگاتے ہیں. ہاں جی, اس طریقے سے وہ گرائی کرتے ہیں وہ. تو یہ ساری باتیں معاشرے کے اندر موجود ہیں. جہاں تک بینکوں کا سود ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. فکس ڈپازٹ, فکس ڈپازٹ, جس نے فکس ڈپازٹ پہ پیسے رکھے اس کا کانا کارے کانا حرام. فکس ڈپازٹ کیا ہے وہ بتاتا ہوں. فکس ڈپازٹ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے رکھ لے بینک میں فکس, اس پہ وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو 14% دیں گے جی. اب 14% کا مطلب یہ کیا ہے؟ ارے مطلب ہے کہ اس کا تقریباً 2000 روپے پر منتھ بنتا ہے, اس کے لگ بھگ. اب 2000 روپے پر منتھ جو آپ کو دے رہے وہ آپ کے لیے حرام ہے, آپ کے لیے حرام ہے. ہاں کاروبار میں لگا دو, نفع تقسیم کر لو, نقصان ہو جائے نقصان تقسیم ہو جائے گا. نفع نقصان کے ساتھ تجارت جائز, اور سود پہ جو تجارت ہے وہ ناجائز. باقاعدہ صاف باتیں ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, خود مجھ پر مطلب میرے سامنے ہوا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, فوت ہو گیا ہے. اس نے G9 میں مکان بنایا. یہ 1980-81 کے لگ بھگ کی بات ہے, 81 کے لگ بھگ. 5 لاکھ روپے پر اس نے 2 منزلہ مکان 10 مرلے میں بنا لیا G9 میں. ہماری کھانے کی دعوت کر لی خوشی میں, ہم گئے کھانا کھا لیا, واپس آ رہے تھے ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں تھے. ایک دوست نے پوچھا کیا محسوس کیا آپ نے اپنا مکان بنا کر؟ ویسے لوگ پوچھتے. اس نے کہا مکان بنایا تو صحیح لیکن اچھا نہیں کیا, نہ بناتا تو اچھا تھا. کمال ہے یار, اس میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں, آپ نے بھی خوشی میں کھانے کھلایا, یہ کیا باتیں کر رہے ہو, کیوں اچھا نہیں کیا؟ اس نے اگر میں فکس ڈپازٹ میں 5 لاکھ روپے رکھتا نا فکس ڈپازٹ میں, تو مجھے 6000 روپے پر منتھ ملتے اور 5 لاکھ روپے اپنی جگہ پر ہوتا. 6000 روپے مجھے, اب میں اگر اس کو کرائے پہ دیتا ہوں تو 1200 روپے سے زیادہ کرائے پہ نہیں جاتا. یہ اس دنوں کی بات ہے, 1200 روپے کرائے سے زیادہ پہ نہیں جا رہا, تو مجھے نقصان ہو رہا ہے. یہ بات 1980-81 کی ہے. اب آج کل کے دور میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ مکان اب بھی موجود ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ تو منزل مکان 10 مرلے کا G9 میں اس وقت کتنے کا ہوگا؟ ہاں جی, ہاں کچھ لوگ بتاتے 5 کروڑ, کچھ بتاتے 3 کروڑ, چلو 2 کروڑ سے ہی, مجھے کیا پتا. 2 کروڑ بھی اگر ہے تو 2 کروڑ سے 5 لاکھ نکالو تو 1 کروڑ 95 لاکھ, تو اس میں نقصان. 1 کروڑ 95 لاکھ
اس میں نقصان. اور اس کا کرایہ آج کل کتنا ہوگا اس مکان کا؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ ہوگا. اب 1 لاکھ سے 6,000 نکالو، 94,000 یہ نقصان، 94,000 کرایہ میں نقصان، اور 1,95,00,000 یہ مکان کی قیمت میں نقصان. اب بتاؤ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اگر سود لیتے تو نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا؟ دیکھو اللہ پاک نے سب چیزیں بنائی ہوئے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ جل شان سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے کا تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ سود کو کیسے مٹاتا ہے. بھائی برکت اٹھ جائے، مجھے بتاؤ چیز کیا رہ جائے گی؟ تو سود کو تو مٹاتا ہے. اب یہ صدقات سے دیکھو بظاہر لگتا ہے کہ پیسے کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میرے پاس 2 لاکھ روپے، اس میں میں نے 50,000 روپے صدقہ میں دے دیے تو 1.5 لاکھ رہ گئے نا. کم ہو گئے زیادہ ہو گئے؟ بظاہر کم ہو گئے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ ابھی واقعہ سن لو. جنید جمشید کا نام تو سنا ہوگا نا، رحمت اللہ علیہ. یہ جب اپنا لائن چھوڑ دیا نا، وہ جو گانے وانے والا لائن جو چھوڑ دیا، اس کے بعد اس نے کچھ کاروبار وغیرہ شروع کیا. کاروبار کا تجربہ تو ہوتا نہیں، اس کا پارٹنر بھی تھا، نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان. کیونکہ تبلیغی جماعت میں ہونے کی وجہ سے علماء کرام کے ساتھ ملاقات تو ہوتی تھی. مولانا تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہو گئی. ان سے کہا کہ حضرت ہمارے نقصان پہ نقصان ہو رہے، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا بھائی اللہ میاں کو اپنے ساتھ نفع میں شریک کرو. اللہ میاں کو اپنے ساتھ نفع میں شریک کرو. ایک خاص مقدار نفع کی 2%، 4%، 5%، 7%، جتنا بھی ہے وہ کہتے ہیں انہیں میں نے اللہ کو دینا ہے، اس میں شریک کر لو. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ان کا کاروبار ایسے چمکا کہ ابھی فوت ہو گیا ہے لیکن ان کا کاروبار ابھی تک زبردست چل رہا ہے. صدقات سے مال بڑھتا ہے، صدقات سے مال بڑھتا ہے. کیوں؟ کیسے بڑھتا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، بڑھنے کا 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ کے پاس مال براہ راست آ جائے، یہ بھی بڑھنا ہے. اور ایک طریقہ جو آپ سے خرچ ہو رہا ہے نا، جو آپ سے نکل رہا ہے، اس مال سے نکلے وہ کم ہو جائے تو بڑھ گیا نہیں بڑھا. اب مثال کے طور پر یہ میرے پاس آئے تھے ایزی پیسہ، نہیں ایزی پیسہ، اس کا جو ڈائریکٹر تھے میرے پاس آئے تھے خانقاہ میں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہتے شاہ صاحب میں کیا کروں، میری تنخواہ تقریباً 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، تنخواہ تقریباً 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اور 12-13 تاریخ سے آگے مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. 12-13 تاریخ کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، کریڈٹ میں چلتا ہوں. صاحب بتا رہے، خود بتا رہا ہے. میں نے کہا اپنا روزگار چینج کر دو، یہ چھوڑ دو، یہ غلط کام ہے، اس میں سود آ جاتے ہیں نا. ہاں جی. تو بس یہ بات پھر جو ہے نا ان کو سمجھ میں آ گئی. کراچی سے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں نے اپنا کام چینج کر دیا. مقصد میرا یہ دیکھو یہ صاف بات ہے، اللہ برکت نہ دینا پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھ رہے جتنے لوگ یہ ڈاکے ڈال رہے ہیں نا، ڈاکے سے مراد یہ نہیں کہ خواہ مخواہ پسٹل والا ڈاکہ، پسٹل والا ڈاکہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اصل ڈاکہ کیا ڈالتے ہیں؟ دکاندار بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، پولیس والے بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈاکٹر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، ہاں کوئی اور مطلب وہ بھی ڈاکہ، مطلب ظاہر ہر ایک. اب سب پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، سب پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. دکاندار نے دھوکہ کر لیا، ملاوٹ کر کے مال بیچ دیا، اس نے ڈاکہ ڈالا گاہک کے اوپر، اس کے اوپر پولیس والے نے ڈاکہ، پولیس والے پہ ڈاکٹر نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکٹر پہ کسی اور نے ڈاکہ ڈالا، سب پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. مجھے بتاؤ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ دوزخ کا ساما ہے، دوزخ کا سما ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، آپ سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سب کے حقوق پورے ہو رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں. بس یہی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. تو سود کا میں نے آپ کو بتایا ایک سود بہت زیادہ ہو گیا ہے. تیسری بات جھوٹ ہو گیا، سود ہو گیا. تیسرا ہے رشوت، رشوت بہت زیادہ ہو گیا.
ہمارے بچپن میں بھی لوگ رشوت لیتے تھے، نہیں کہ یہ کوئی ابھی شروع ہو گیا ہے، اس وقت رشوت لوگ لیتے چپ کر. اب رشوت کیسے لیتے ہیں؟ باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر، چاہے آپ کچھ بھی کہے جی دینا پڑے گا، ورنہ کام نہیں ہوگا. یہ بے حیائی والا مزاج آ گیا ہے، رشوت میں بھی بے حیائی والا نظام آ گیا ہے. ایسے نظام یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہوتا ہے. جب انسان اس حد تک خوف چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کر لیتے ہیں لوگوں کو، جو ان کی چمڑی ادھیڑتے ہیں، اور ایسے عذابات مسلط کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ سیلاب کی بات ہے، ہم بات کر رہے تھے، ایک صاحب نے مجھے کہا واللہ علم بالصواب اللہ تعالیٰ نے کیسے ان تک بات پہنچائی، لیکن بہرحال ان تک بات آئی. یہ تو تم سیلاب کی باتیں کرو گے، اس میں زلزلہ آ جائے پھر کیا کرو گے؟ یہ سیلاب کے ساتھ ساتھ زلزلہ آ جائے پھر کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور بعض لوگ مثلا جنوبی پنجاب میں سیلاب آ گیا، سوات میں سیلاب آ گیا، نوشہرہ میں سیلاب آ گیا، تو وہاں کے لوگ بعض دفعہ شیطان ان کو کہتا ہے اوہ صرف ہم ہی گناہ گار تھے، اسلام آباد والے کو گناہ گار نہیں ہے، فلاں جگہ والے گناہ گار نہیں. خدا کے بندو تمہیں کس نے کہا کہ وہ بچ گئے ہیں؟ اگر اگلے دن ان کا حساب ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا پتا، کیا پتا، یہ تو دیر ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ لیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب بچ گیا، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے، بچ جائے، سبحان اللہ، بڑی بات. اللہ تعالیٰ توبہ ہمارا قبول فرما دے. تو بہرحال ایک تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ باتیں میں ذرا مجبوراً کر رہا تھا. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا، سفر میں کچھ نہیں ہے. سفر میں کیا ہے؟ کوئی نحوست نہیں. میں اپنی بات نہیں کرتا بھائی، میں تو آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں. حدیث شریف سن لو. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرض کا عطا دیا ہے، بلکہ جس طرح ولن حق تعالیٰ کسی کو مریض بناتے اس طرح دوسرے کو اپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں. میل جول وغیرہ سے مرض کسی کو نہیں لگتا ہے. سب وہاں میں انہیں جانور کے اڑنے سے بچوں کو نہیں لینا کوئی چیز ہے، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دانی جانب سے تیر وغیرہ اڑنے سے منحوس ہو جاتا ہے. یہ سب ڈھکوسلے ہیں، اور انہیں الو کی نحوست کوئی چیز ہے جیسے کہ عام طور پر اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، بالکل من گڑت بات ہے. اور یہ جو ہے نا حدیث شریف میں فرمایا کہ بدفعلی شرک ہے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، لا سفر. ابھی حدیث شریف میں نے آپ کو سنا ہے، عربی میں نے آپ کو سنا دیے، میں ذرا دوبارہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد فقط ہاں اشار السفر یتشاءم ببعض الناس ويتطير. مطلب اس میں بعض لوگ بدگمانی کرتے ہیں اور ساتھ جو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ منحوس ہے. کما کان الجالیہ مع هذا الاعتقاد یبتدون فی النصیر. اب اچھا پھر فرماتے ہیں نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشوم والطیرۃ بھی خصوصا وبكل شيء عموما وازاح بهذا النفي ان غمون فقال علیہ الصلوۃ والسلام لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. سفر میں کچھ بھی نہیں ہے. اس سفر کے بارے میں اگر کوئی اخبار وغیرہ میں آ جائے نا، آتے ہیں آج کل آ رہے ہیں اخباروں میں، آتے ہیں یہ وظیفہ کر لو تو محفوظ ہو جائے، یہ وظیفہ کر لو. بھائی مجھے بتاؤ، اگر نحوست گناہوں کی وجہ سے آئی تو کوئی وظیفہ آپ کو نہیں بچا سکتا. اگر نحوست گناہوں کی وجہ سے آئی ہے نا، کوئی وظیفہ آپ کو نہیں بچا سکتا. میں لکھ کے دیتا ہوں، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ہی وظیفہ کافی ہے، اور وہ ہے توبہ کرنا. توبہ کرنا، توبہ کرنا. بغیر توبہ کے یہ وظیفوں سے دور ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی. جیسے حضرت نے فرمایا، مولانا مصطفیٰ صاحب نے فرمایا، گشت بہت بڑا عمل ہے، لیکن فرمایا بھائی گشت سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن سارے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. وضو کرتے ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم لوگ راستے سے بری چیز ہٹاتے ہیں، اس پہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صغیرہ گناہ ہے. صغیرہ گناہ بہت ساری چیزوں سے معاف ہوتے ہیں. جو کبیرہ گناہ ہے، مثلا کسی نے زنا کیا توبہ کرنا پڑے گا،
کسی نے قتل کیا توبہ کرنا پڑے گا اور قصاص بھی. ہاں جی. اور اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے توبہ کرنا پڑے گا, اور جن سے مال کھا ہے ان کو پہنچانا بھی ہوگا. ہاں جی. یہ ساری باتیں خود کرنی پڑے گی, پھر معافی ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. یہ میں آپ سے عذر کرتا ہوں, اس وقت میں کچھ الفاظ کہوں گا توبہ کے, آپ میرے ساتھ کہیں, لیکن یہ صرف الفاظ نہیں ہو بلکہ اس کے پیچھے نیت ہو کہ اب میں وہ گناہ نہیں کروں گا جن گناہوں سے ہم توبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب پھر جو ہے نا وہ گناہ ہم نہیں کریں گے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے, چھوٹے یا بڑے, ہمیں معلوم ہے یا نہیں, قصدن ہوئے یا خطا سے, ظاہر کے یا باطن کے. اے اللہ میرے توبہ قبول فرما, آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا. اگر غلطی سے پھر ہو گیا فوراً توبہ کروں گا. یا اللہ توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے, یا اللہ توبہ کرتا ہوں سود سے, یا اللہ توبہ کرتا ہوں رشوت سے. اے اللہ ہمیں ان سے بچا دے, یا اللہ اس ظلم سے ہمیں بچا دے جو ہم اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے, ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو میں آپ سے ذرا سے عرض کروں گا کہ ایک تو یہ دیکھ توبہ ہم نے کر لیا, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم اس پہ قائم رکھے. لیکن ایک اور بات اہم عرض کرنا چاہتا ہوں, توبہ پر قائم رہنا, توبہ پر قائم رہنا. توبہ پر قائم رہنے کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے. اب اس کے اسباب کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ سمجھے کہ گناہوں کے اسباب کیا ہیں. گناہوں کے اسباب کیا ہیں؟ تو گناہوں کے جو اسباب ہے وہ کیا ہے بھائی؟ پھر بعد میں موقع ملے گا, سنتوں کا موقع ملے گا نا. اس وقت آپ سنتیں نہ پڑھیں, سنتوں کا موقع ملے گا. اس وقت یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے بہت اہم ہے, میرے لیے بھی بہت اہم ہے, آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا ہر جگہ نہیں ملا کرتی. ہاں جی. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اسباب, تو کون سے اسباب گناہوں کے ہیں؟ سب سے بڑا سبب کون سا ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے. میں نہیں کہتا, اللہ پاک اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا نفس ہمارا سے, بے شک یہ تو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے, برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے. ہر شخص نفس ہمارا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور شیطان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, لہذا برائی کا جڑ کیا ہے؟ وہ نفس ہمارا ہے. اب جب تک یہ نفس ہمارا ہے تو اس پر توبہ پر قائم رہنا بظاہر محال ہے, بظاہر محال ہے. تو اب اس نفس امارہ کو بنانا پڑے گا نفس مطمئنہ. اللہ پاک نے 3 قسم کے نفسوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ برائی کا ہے, نفس لوامہ برائی کر کے توبہ کا ہے, یعنی انسان توبہ کرتا ہے پھر بار بار, یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے کہ انسان شریعت پر مطمئن ہو جائے اور پھر اس کو شریعت کی باتیں اچھی لگتی ہیں, دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں شریعت ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اس کا گویا کہ طبعی خواہش شریعت پر چلنے کی ہو جاتی ہے. تو یہ نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے. اب یہ نفس مطمئنہ باتوں سے حاصل نہیں ہوتا, اس کے لیے ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ اپنے نفس کو دبانا ہے, یعنی اپنے نفس کی خواہش کو دبانا ہے. بس میں روزہ رکھتا ہوں تو کیا خیال ہے اس وقت انسان بھوکا نہیں ہوتا؟ بھوک لگتی ہے نہیں لگتی؟ پیاس لگتی ہے نہیں لگتی؟ تو انسان کیا کرتا ہے؟ پی لیتا ہے پانی یا کھا لیتا ہے کھانا؟ نہیں, اس کو دبا لیتا ہے, کہتے نہیں ابھی نہیں, ابھی روزہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عام آدمی کا روزہ ہے, عام آدمی کو بھی کرنا پڑتا ہے. صحیح جو اللہ والوں کا روزہ ہے نا, وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھوں, کسی گناہ کی چیز کو نہ دیکھوں. اپنے کان کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ میں کوئی گناہ کی چیز نہ سنوں. کوئی زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے کہ میں کوئی غیبت نہ کروں, جھوٹ نہ بولوں, ایسی بات نہ کروں جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے, کوئی غلط بات سوچوں نہیں. یہ
اللہ والوں کا روزہ ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اللہ والوں کا روزہ ہے. اور یہ اللہ والوں کا روزہ اتنا اہم ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے روزہ ڈال ہے برائیوں سے اگر کوئی اس کو پار نہ ڈالے. روزہ ڈال ہے اگر کوئی اس کو پار نہ ڈالے. پار ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ والوں کی باتیں نا اس سے اعتراض کر لیں. مثلا زبان سے جھوٹ بولے، ڈال پٹ گیا نا. ہاں ہم نے جو ہے مطلب ہے کوئی دھوکہ کر لیا، ہم کو سے غلط چیز کو دیکھ لیا، یہ روزے کو خراب کرتا ہے، یہ روزے کو خراب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے صرف مثال دی. مثال سے آپ سمجھ لو کہ انسان اپنے نفس کو دباتا ہے تو پھر بچتا ہے، اور اس میں صلاحیت پھر بڑھتی ہے. مطلب دیکھیں اگر آپ نے ابھی آج نفس کو دبا لیا تو پورے زور سے چیخے گا، لیکن اگلے دن جب آپ اس کو دبائیں گے اتنے زور سے نہیں، کچھ کم زور سے چیخے گا. پھر تیسرے روز جب دبائیں گے تو اور آسانی کے ساتھ ہوگا، چوتھے روز اور آسانی کے ساتھ ہو جائے، حتیٰ کہ ایک وقت آ جائے کہ نفس سے مطمئن ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو لہٰذا نفس کو دبانا یہ علاج ہے. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اب مجاہدہ چونکہ مشکل عمل ہے، اپنے نفس کو روکنا مشکل عمل ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک آسانی ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میرا شولڈر فریز ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو ایکسرسائز بتاتا ہوں، یہ ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے. پھر فرمایا اچھا یہ دوائیاں بھی آپ استعمال کریں. پھر فرمایا اصل علاج تو ایکسرسائز ہے، یہ دوائیاں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ ایکسرسائز اچھی طرح کر سکیں، کہ اس کو کرنے کے لیے آسانی ہے. جیسے نہیں ہوتے آپ کوئی مطلب جو ہے نا وہ نٹ بولٹ کا ہو تو اس میں گریس ڈال لیتے ہیں، ذرا آسانی کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے، یہی بات ہوتی ہے نا. تو یہ اس کے لیے آسانی ہے. میں نے کہا اچھا اگر اس کے لیے آسانی ہے اور اصل نہیں ہے، اصل تو وہی ہے، تو پھر میں وہی ایکسرسائز ہی کر لیتا ہوں. میں نے ایک ہفتہ ایکسرسائز کر لے میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اصل تو مجاہدہ ہے. علاج کیا ہے؟ اصل تو مجاہدہ ہے. لیکن جس کو مجاہدہ آسانی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہو تو کیا ہے، وہ پہلے ذکر دیتے ہیں، ذکر دیتے ہیں. ذکر سے دل نرم ہو جاتا ہے. دل کے نرم ہونے کی وجہ سے انسان میں رقت آ جاتی ہے، اللہ کی بات ماننے کا سلیقہ آ جاتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے. نتیجتاً اس وقت جو ان سے آپ کوئی عمل کروانا چاہے تو کر لیں گے. بس یہی آپ بار بار ذکر بھی کریں، مجاہدے بھی کریں، ذکر بھی کریں، مجاہدے بھی کریں، تو کام بن جائے گا نا. تو یہ مشائخ ہی کرتے ہیں. تو پھر تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں مطلب جو اخیار. اخیار وہ لوگ ہیں جو ہر وقت نفس کے ساتھ لڑتے ہیں اور نفس کی مخالفت کر کے بات منوا لیتے ہیں. یہ کام اچھا ہے لیکن لمبا ہے اور مشکل ہے. جیسے بغیر اوزار کے کوئی کام کرے نا تو مشکل ہوتا ہے. ہاں جی. دوسرا کام ابرار کا ہے. ابرار وہ ہے جو کسی شیخ کی ہاتھ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی بات مانتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ بات بتائے جو اس کے لیے مفید ہو. ایک بات. دوسری بات ہے اس کے سلسلے کی برکت بھی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. دو باتیں ان کو ویسے مفت میں مل جاتی ہے. صرف اس کا ول پاور اس میں استعمال ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کی بات مان لی، بس اس کا صرف اتنی بات ہوتی ہے. تو یہ زیادہ فائدہ مند چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ بہت ریئر ہے لیکن وہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہو جائے کہ اس کا انکار ہی نہ کر سکے. تو پھر اس کو کوئی اعتراضی کی ضرورت نہیں ہے، وہ شیخ کی بات پر ہی چلے گا نا، کیونکہ اس کو محبت ہے اس کے ساتھ. جب محبت ہے تو پھر کون سی بات سے انکار کرے گا؟ لہٰذا کام جلدی ہوگا. تو بس یہ تین راستے ہیں. ان تین راستوں میں کوئی ایک راستہ اپنے لیے چن لیں. ہاں نتیجہ میں بتاتا ہوں. پہلا راستہ لمبا ہے اور مشکل ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایسے گاڑی خراب گاڑی ہے اور آپ اس کو چلا رہے ہیں کس طریقے سے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ بڑے اچھے ڈرائیور تھے، لیکن اس کی جو وہ گاڑی تھی نا، شیورلیٹ گاڑی تھی اس وقت کی بات، تو اس میں وہ جو ہے نا وہ اس کے بٹنوں کے ذریعے سے اس نے وہ ڈالے ہوئے تھے، رسیاں ڈالی ہوئی تھی، اور جو اس کے ساتھ کہتے ہیں یہ فلاں رسی کھینچو، دوسرے کہتے ہیں فلاں رسی فلاں رسی، اس رسی کے کہنے سے اپنے گاڑی چلا رہے تھے. وہ ٹھیک ہے جی، وہ کر سکتا تھا، بڑے اچھے ڈرائیور تھے، لیکن عمر بھر اس نے بڑی مشکل مطلب گزارا گیا بس. لیکن جو آدمی ورکشاپ گاڑی لے جائے اور ٹھیک کر لے اور ٹھیک ہو کر پھر فراٹے برتے ہوئے سڑک پہ جائے تو اچھا ہے یا کیا ہے؟ وہ خراب گاڑی ہی چلانا. تو خیال والا طریقہ کیا ہے؟ وہ خراب گاڑی چلانا ہے. وہ جو ابرار والا طریقہ ہے ورکشاپ لے جانا. اور جو ماشاء اللہ شتاریہ والا طریقہ ہے اس کی تو بات ہی اور ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس میں سے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے بہت آسان راستہ ہے. ہم پشاور گئے تھے، پشاور میں
اسلامیہ کالج میں ہم نے ایڈمیشن لیا تھا، کسی مدرسے میں نہیں لیے تھے، کسی خانقاہ میں نہیں گئے تھے، وہاں کسی نے کہا ایک بزرگ بیٹھتے ہیں وہ ذرا بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان سن لے. ہم بھی چلے گئے، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں بیٹھ گئے تو دل نے کہا یہ آدمی صحیح ہے، یہ بات صحیح کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اچھی بات ہے. آپ یقین کیجئے مسجد میں بیٹھا ہوں 4-5 سال مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ پیر ہے. 4-5 سال معمولی عرصہ ہوتا ہے، حضرت کے پاس جاتے رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حضرت پیر ہیں، لیکن حضرت پیر تھے. ایسے ہی مطلب شہرت وغیرہ سے بالکل علیحدہ تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حضرت پیر ہے. وہ تو بعد میں عالم نے مجھے کہا کہ کیا آپ اس سے بیعت ہیں؟ میں نے کہا کہ حضرت بیعت کرتے ہیں؟ عجیب سادہ آدمی ہو، ان کے ذریعے سے پورے یونیورسٹی کی اصلاح ہو رہی ہے، اب کہتے ہیں بیعت کرتے ہیں. تو میں ایسا عرض کرتا ہوں کہ ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے یونیورسٹی کے بہت سارے غلط کاموں سے اللہ نے بچا دیا، پتہ بھی نہیں چلا ان چیزوں کا کہ وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہاں جی، اللہ پاک نے بچا دیا. یہ ہوتی ہے برکت بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی. ہاں جی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، اول تو ان کے نصیحت اور وہ طریقہ کار وہ الگ بات ہے، لیکن یقین کیجئے جہاں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہو وہاں جو کوئی بیٹھتا ہے اس کو کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر اثر ہوگا نا. بس یہی سارا نظام ہے، سارا نظام یہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ. کونوا مع الصادقین، قرآن پاک کا حکم بھی یہی ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو قول و فعل کے سچے ہیں، جو قول و فعل کے سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو جھوٹ سب سے خطرناک بات میں نے عرض کی آج کل کے دور میں، اور صدق سب سے بڑی اونچی بات اس کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ صادق و امین. آج کل تو صادق و امین کس کو کہتے ہیں؟ میں سیاست پہ بات نہیں کرتا لیکن بہت دماغ پک گیا ہے کہ صادق و امین آج کل لوگ کس کو کہتے ہیں؟ صادق و امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صادق و امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ان کی اتباع میں ہم صادق و امین ہو جائے، یہ بڑی بات ہے. اللہ کر لے، اللہ کر لے. اس کے لیے پھر ہمیں کوشش محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کرنے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا